اس بات کو سننے کے بعد، اس حد کو سننے کے بعد، اس سولوشن کو سننے کے بعد جو قرآن نہیں پڑھے ہوئے ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ قرآن سیکھیں گے۔ کرتے ہو وعدہ؟ اپنے آپ سے وعدہ کیجئے، مجھ سے نہیں، اس سے وعدہ کیجئے جس کا قرآن ہے، اپنے آپ سے وعدہ کیجئے جس کو پڑھنا ہے، کیونکہ سمجھانا تو اپنے دل کو ہے نا، ہے بھائی، مجھے تھوڑے نہ سمجھانا ہے، اپنے دل کو سمجھانا ہے۔ تو یہ بات جو شیطان نے ہمارے دل و دماغ میں اتاری ہے کہ اب تو عمر ہو گئی ہے، اب نہیں پڑھا جائے گا، اب یاد نہیں رہے گا، اب تو زبان پہ نہیں چڑھے گا، یہ باتیں شیطان نے ذہن میں بٹھائی ہے نا ہمارے، تو اس کا حل میں پیش کر رہا ہوں، بڑا خوبصورت حل ہے۔ سننے کو تیار ہیں آپ؟ توجہ دے رہے ہیں؟ تو سنیے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، جب اللہ کے رسول کا نام آئے تو پوری محفل سے آواز آنی چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے حبیب نے فرمایا اگر کوئی آدمی قرآن پڑھنا شروع کرتا ہے اور اس کو درمیان میں موت آ جاتی ہے، کیا کہا؟ قرآن پڑھنا شروع کرتا ہے اور درمیان میں موت آ جاتی ہے، اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے اور قرآن مکمل نہیں ہو پاتا، اللہ کے حبیب نے فرمایا فرشتے اس کو جب قبر میں اتار دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ دو فرشتوں کی ذمہ داری لگاتے ہیں، اس کے اندر روح ڈالی جاتی ہے اور اس کو قرآن پاک سکھایا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا قرآن فرشتے آ کر اس کو سکھاتے ہیں، اور جب اس کا قرآن مکمل ہو جاتا ہے تو فرشتے اس کو لٹا کر یوں کہتے ہیں کہ اب تو قیامت تک کے لیے آرام کر، اب نہ تیرے لیے کوئی پریشانی ہے، نہ تیرے لیے کوئی عذاب ہے، نہ تیرے لیے کوئی تکلیف ہے، کیونکہ تو نے قرآن کو سیکھنا شروع کر دیا تھا مگر اللہ کا حکم آ گیا اور تجھے موت آ گئی ہے، کوئی بات نہیں، اللہ نے ہماری ذمہ داری لگائی ہے، ہم تجھے قرآن پورا سکھائیں گے۔ اور بتائیے، ادھر دیکھیے، ادھر اور کیا چاہیے آپ کو؟ قبر میں آپ کے لیے انتظام ہو رہا ہے قرآن سکھانے کا، لیکن یہ اس کے لیے نہیں ہے جس نے شروع ہی نہ کیا، یہ صرف اس کے لیے ہے جس نے شروع کر دیا، جس نے قاعدہ ہاتھ میں لے لیا، جس نے عزم کر لیا، جس نے نیت بنا لی کہ نہیں مجھے قرآن سیکھنا ہے، قاعدے کو اس نے شروع کر دیا۔ میرے کتنے دوست ایسے ہیں، کتنے بوڑھے ایسے ہیں، کتنے جوان ایسے ہیں، 5 مرتبہ انہوں نے چلہ لگا لیا، 4 مہینے لگا لیے۔ کتنے دوست ایسے ہیں جو اللہ والوں کی محفل میں جڑ رہے ہیں، حضرت شیخ سے جڑے ہوئے ہیں، مولانا عاقل صاحب سے جڑے ہوئے ہیں، بڑے بڑے اللہ والوں سے ان کے تعلقات ہیں، صبح شام تسبیح گھما رہے ہیں، 5 تسبیح پڑھ رہے ہیں، 12 تسبیح پڑھ رہے ہیں، جی 12 تسبیح بتا رکھی شیخ صاحب نے، وہ پڑھ رہے ہیں، ہر مہینہ ماشاءاللہ وہ 3 دن بھی لگا رہے ہیں، 40 دن بھی لگا رہے ہیں، 4 مہینے بھی لگا رہے ہیں، سب کام کر رہے ہیں، عمر ہو گئی ہے ان کی۔ ایک صاحب ہمارے جانکار ہیں، ان کو 16 سال ہو گئے تبلیغ میں، 16 سال، کوئی سال ایسا نہیں جاتا جس میں وہ چلے 4 مہینے میں نہ جاتے ہیں۔ بہت سارے ہمارے دوست ایسے ہیں جو بڑے بڑے اللہ والوں سے تعلقات رکھتے ہیں، باقاعدہ وہ اپنے فوٹوز اور ویڈیوز دکھا رہے کہ جی اتنے بڑے اللہ والوں سے ہم ملے، اتنے بڑے سے ملے، اتنے بڑے سے ملے۔ ایک آدمی نے مجھے فوٹو دکھایا کہ میں عمرہ کرنے گیا تو مفتی تقی عثمانی جو پاکستان کے مفتی اعظم ہیں ان سے میں نے ملاقات کی، ان سے میں نے مصافحہ کیا، ان کے ساتھ میرا فوٹو بھی ہے۔ بڑی خوشی کی بات ہے بھائی، اچھی بات ہے۔ ہم تو کئی سال سعودی میں رہے، ہم نے تو کبھی کوئی فوٹو کھینچا ہی نہیں، ایک آدھ کوئی فوٹو ہمارا ہوگا کبھی نہیں کھینچا۔ یہ بیکار کی فضول واہیات گھٹیا قسم کی باتیں ہیں کہ اتنے بڑے آدمی کے ساتھ میں کھڑا ہوا ہوں، اس میں آپ نے اپنے آپ کو تو گھٹا ہی دیا، ختم کر دیا، بس آپ کچھ بھی نہیں رہے، بس وہی ہے جو کچھ ہے۔ تو یہ بیکار کی دقیانوسی سوچ ہے۔ تو وہ صاحب مجھے بتا رہے ہیں کہ میں مفتی تقی صاحب کے ساتھ میرا فوٹو ہے، میں حضرت سے بیعت ہوا، حضرت نے مجھے یہ وظیفہ پڑھنے کے لیے بتایا، تو میں نے کہا بھائی حضرت کی بزرگی اپنی جگہ تسلیم ہے، حضرت بڑے
آدمی ہیں, اللہ والے ہیں, مفتی اعظم پاکستان ہے, سب کچھ ہے. حضرت کو تو نے یہ بھی بتایا جب وہ تجھے تسبیح بتا رہے تھے کہ حضرت میں نے قرآن نہیں پڑھ رکھا, یہ تو نے ذکر نہیں کیا. اب ان کو کیا پتا, وہ کوئی عالم الغیب تھوڑا ہی ہے, انہیں کیا پتا تو نے قرآن پڑھا کے نہیں پڑھا. انہوں نے تو تجھے بتا دیا, ٹھیک ہے بھائی بیعت کر لیا, اب یہ وظیفہ انہوں نے بتا دیا تجھے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ 12 تسبیح صبح شام پڑھ رہا ہے, تبلیغ میں بھی جا رہا ہے, سارے کام کر رہے ہیں. اگر اس سے کہو میرے بھائی قرآن پڑھنا شروع کر لے, قرآن سیکھنا شروع کر لے, تو اس کا جواب یہ آتا ہے کہ اب تو عمر ہو گئی ہے, اب تو ذہن کمزور ہو گیا, تیرا دماغ خراب ہے, حفظ کرنے کو تھوڑے ہی کہہ رہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ شیطان نے ہمارے دماغ میں اتار دی, شعور میں یہ بات اتار دی ہے کہ تیرا دماغ کمزور ہو گیا, تیری زبان پک گئی ہے. میرے بھائی یہ شیطان کے حربے ہیں, صرف یہ شیطان کے حربے ہیں. آپ میرے اس سوال کو تھوڑا سا سینسیٹیو انداز میں سمجھیے. حشر کا میدان ہے, اللہ کا عرش لگا ہوا ہے, میزان عدل بھی لگا ہوا ہے. اللہ نے اگر آپ سے سوال کر لیا آپ کا نام لے کر, میں نے تجھے اتنی لمبی عمر دی, مال دیا, اولاد دی, مکان دی, جائیداد دی, سب کچھ دیا, تیرے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ تو میری کتاب کو پڑھ لیتا. یہ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے قرآن ہی نہیں پڑھ رکھا, سمجھ کے پڑھنا تو بات کی بات ہے, جنہوں نے قرآن ہی نہیں پڑھا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو بتائیے مجھے کیا جواب ہے اس چیز کا آپ کے پاس. اللہ کے رسول علیہ السلام نے حدیث پاک میں بیان فرمایا, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سب سے بہتر ہے وہ لوگ, یعنی ان کا مرتبہ سب سے اعلیٰ ہے, سب سے افضل ہے, سب سے اونچا مرتبہ ہے ان کا. کن کا؟ من تعلم القرآن وعلمہ, جو قرآن کو سیکھ رہے اور قرآن کو سکھا رہے. اصحاب صفہ کو جانتے ہیں؟ اصحاب صفہ کا نام سنا ہے؟ ملاقات ہوئی کبھی؟ نہیں ہوئی ملاقات؟ اصحاب صفہ, اصحاب کہتے ہیں آدمیوں کو, انسان کو, یا پھر یوں کہہ لیجئے اصحاب صحابیات کی جمع, صحابیوں کی جمع بھی ہے غالباً. مولانا بیٹھے ان سے پوچھ لیو صحیح کیا ہے تلفظ. صفہ ایک چبوترے کا نام ہے جو آج بھی اس کی نشانات موجود ہیں. اصحاب صفہ یعنی صفہ والے, چبوترے والے. اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے میں چند صحابہ ایسے تھے, شروع میں چند صحابہ ایسے تھے جن کا کام تھا صرف اور صرف قرآن کو سیکھنا اور سکھانا. اس کے بعد وہ صحابہ بڑھتے گئے, اتنے صحابہ ہو گئے کہ پورے مدرسے کی شکل اختیار کر گئے. ان کو کہتے ہیں اصحاب صفہ, قرآن پاک سیکھنے والے اور سکھانے والے. تو سب سے پہلے تو میرے بھائی آپ حضرات خود نیت کیجئے جو قرآن نہیں پڑھے ہوئے کہ ہم انشاءاللہ قاعدے سے شروعات کریں گے. یہ کرو گے نا انشاءاللہ. اور جن لوگوں نے قرآن پڑھا ہوا ہے ان سے میری درخواست ہے کہ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ سیکھیے, ترجمہ خرید کر لائیے, اردو کا لائیے, ہندی کا لائیے, انگلش کا لائیے, قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیے. پوری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کون سی ہے؟ قرآن ہے. اور سب سے زیادہ بغیر سمجھے پڑھی جانے والی کتاب کون سی ہے؟ وہ بھی قرآن ہے. میرے الفاظ اثر کر رہے ہیں؟ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کون سی ہے؟ قرآن ہے. اور سب سے زیادہ بغیر سمجھے پڑھی جانے والی کتاب کون سی ہے؟ وہ بھی قرآن ہے. سب سے زیادہ بغیر سمجھے پڑھی جاتی ہے. ہم نے صرف قرآن کو مولویوں کے لیے سمجھ لیا کہ مولویوں کا فیلڈ ہے, علماء کا فیلڈ ہے. نہیں, قرآن سب کے لیے اترا ہے, سب سمجھنے کا حق رکھتے ہیں قرآن میں. تو میرے وہ بھائی جنہوں نے قرآن نہیں پڑھا, وہ چاہے تبلیغ میں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں یا پھر یہاں مقامی حضرات ہیں, میرے بھائی نیت کریں انشاءاللہ کہ ہم قرآن پاک کو لازمی طور پر سیکھیں گے انشاءاللہ, قاعدے سے شروع کریں گے انشاءاللہ. اس میں آپ شرمانا نہیں ہے, بالکل نہیں شرمانا آپ کو انشاءاللہ. اسی طریقے سے جو بھائی قرآن پڑھے ہوئے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ سیکھیے. اور اگر آپ
آپ ہندی نہیں جانتے، اردو نہیں جانتے، تو جہاں پر تفسیر ہوتی ہے قرآن پاک کی مسجدوں میں، مدرسوں میں، ان تفسیروں میں بیٹھا کریں لازمی طور پر انشاءاللہ۔ تفسیر میں